جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا لیکن اس نے جیل ٹھیک کر دیا. یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا. مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی اسٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے. سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی اور کچھ اور جسٹس تھے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی. تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپس بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی اس طریقے سے. دیکھیں پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس قسم کی مثالیں، اس قسم کے لفظ شرمناک، گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس صورتحال میں یحییٰ افریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ افریدی صاحب ہیں. اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا. وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں. کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے. ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا. ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے. ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے، دوسری طرف ہم ہی ہیں. تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے. تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے
پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور میں پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں. فیض عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے ساتھ، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے. تو اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں. وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے. باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دوانیاں ہوئی، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گئی. جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا، لیکن اس نے جیل ٹھیک کر دیا. جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا، جیل اس نے صحیح کر دیا. یہ میسج کیا کہ آپ کے لیڈر کا کام کرتی ہے، اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس کی طرف بات کی ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بات کی ہے، اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے. کیا یہ واقعی یہ میسج ہوا ہے؟ یار یہ مسز اور بہنوں اور بیٹیوں تک ان معاملات کو نہ ہی بھیجے تو بہتر ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی آنریبل اور بڑے آنیسٹ جج ہیں. یہ ایک ذاتی مخاصمت جو ہے ان بٹوین قاضی فیض عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ صاحب جو سامنے آئی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے. اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں اور پوری قوم کو غزہ کی طرف ہی دیکھیں اور فلسطین کی طرف دیکھیں، بیروت کی طرف دیکھیں، اور وہاں پہ بھی اپنے احساسات کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بات کریں. تو پھر مجھے ان کی بات میں وزن نظر آئے گا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی منافقت ہے اور جوئش لابی کا اشارہ کیا جا ہے. اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت. وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. یہ صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے گا، مستحکم ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور معاشی اور سیاسی استحکام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم